الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين وأصحابه المتقين المخلصين العادلين الراشدين خصوصاً على ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب هداة الأمة والدين وعلى علماء ملته والصالحين وعلينا معهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب. رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب عید الاضحیٰ کے تیسرے روز جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ طبیعت کی کچھ ناسازی اور خرابی کی وجہ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میں بیان کرنے آیا ہوں اس میں سستی اور غفلت نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت اسلام میں ایک ایسا کردار رکھتی ہے، ایک ایسی سیرت رکھتی ہے جس کی مماثلت اور مشابہت جس جیسی کوئی اور سیرت اور کوئی اور صورت جبھی امت مسلمہ میں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جتنے بھی اصحاب عطا فرمائے، ہر ایک سے اللہ جل مجدہ نے الگ طرح سے دین کا کام لیا، الگ طرح کی خدمت لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان مختلف صلاحیتیں لے کے دنیا میں آتا ہے۔ ایک ہی شخص تمام صلاحیتوں کا جامع نہیں ہوتا۔
اس لیے یہ محاورہ درست ہے لکل فن رجال کہ ہر شعبے کے مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ دنیا میں ایک ہی مستری ہو، ایک ہی انجینئر ہو نقشہ بنانے والا، ایک ہی مزدور ہو، یعنی ایک ہی بندہ مستری بھی ہے، مزدور بھی ہے، نقشہ بنانے والا انجینئر بھی ہے، اور سریہ بنانے والا ماہر بھی ہو، اور بجلی بھی کوٹنے والا ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی، ایک ہی آدمی کو آپ دے دیتے ہیں وہی سارا کام کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنا تھا، اسلام کی بلڈنگ عمارت کو کھڑا کرنا تھا، تو اس میں قائد اور ہادی اور مرشد جناب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر ایک کا اس عمارت اسلام کو تعمیر کرنے میں اپنا اپنا کردار ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کا کردار دوسرے کی جگہ لے لے یا دوسرے کا کردار پہلے کی جگہ لے لے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہر ایک کا کردار ملا تو تب یہ اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ تو اسی اعتبار سے میں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی اسلام میں وہ خدمت ہے اور آپ کی جو سیرت ہے اس کی مماثلت اور مشابہت کہیں اور نہیں ملے گی، وہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ خوبیاں وہ کمالات آپ کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں بیان کیا اور امام ابن ماجہ نے سنن میں بیان فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں رحم، نرم دلی اور نرمی، بھلائی، احسان کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید میرے صحابہ میں عمر ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میرے صحابہ میں، میری امت میں سب سے زیادہ حیا اور شرم والے عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور میری امت میں سب سے بڑے عالم اور جسٹس، قاضی، عالم علی بن ابی طالب ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایسا نہیں کہ دوسرے صحابہ میں رحم نہیں، دوسرے صحابہ میں حیا نہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خاص کچھ کمالات ہیں جو ہر ایک کی ذات کے ساتھ منفرداً علیحدہ علیحدہ خاص ہیں۔ ایسا نہیں کہ دوسرے میں وہ خوبی نہیں ہوگی، لیکن جس کے ساتھ حضور نے بیان فرما دیا اس میں وہ خوبی کمال درجے کی پائی جاتی ہے، اس کمال کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ وہ خوبی اس کمال کے ساتھ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حیا میں سب سے سچا اور اعلیٰ میری امت میں عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 6209۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن ساقیہ فاستأذن ابو بکر فأذن لہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں، اپنے کاشانہ اقدس پہ، حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی پنڈلیوں سے اپنی تہمت کو اوپر کیا ہوا ہے، یعنی پنڈلیاں آپ کی ننگی، جس طرح انسان اپنے گھر میں بے تکلف ہو کے لیٹتا ہے یا بیٹھتا ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے گھر میں بے تکلفی کے انداز میں لیٹے ہوئے۔ فاستأذن ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی، فأذن لہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی، وهو علی تلک الحال، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے، وہ آئے تو ان سے گپ شپ گفتگو فرماتے رہے، فتحدث، گفتگو فرماتے رہے،
ثم استأذن عمر، پھر حضرت عمر فاروق نے اجازت طلب کی، فأذن له، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اجازت دی، وهو كذلك فتحدث، وہ بھی آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بے تکلفی کے انداز میں لیٹے ہوئے، اور وہ آئے، ان سے بھی حضور گفتگو کرنے لگ گئے۔ ثم استأذن عثمان فجلس رسول اللہ وصب ثيابه، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اجازت طلب کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو، فجلس، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، وصب ثيابه، اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اور پھر ان کو اجازت دی، وہ آئے، گفتگو ہوتی رہی۔ جب وہ تینوں چلے گئے، فلما خرج قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، جب وہ تینوں چلے گئے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، رسول اللہ دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالی، حضور ابو بکر آئے تو آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے اور آپ نے کوئی خاصا پرواہ نہیں کی کہ آپ اس حالت میں بے تکلفی کے انداز میں لیٹے ہوئے، اس طرح ان کا کوئی خیال نہیں کیا، اور آپ اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ لیٹے رہے۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالی، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے تو آپ اسی طرح بے تکلفی کے انداز میں لیٹے رہے اور اٹھ کے نہیں بیٹھے اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی آنے کی، وہ آئے اور بالکل بے تکلفی کے انداز میں آپ لیٹے رہے۔ ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، حضور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، ٹھیک کیا، اپنی تہمت ٹھیک کی، کپڑے وغیرہ ٹھیک کیے۔ پھر اس کے بعد انہیں آنے کی اجازت دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص اہتمام عثمان کے ساتھ کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر آئے تو آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا اٹھ کے بیٹھنے کا اور کپڑے درست کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق آئے تو آپ نے کوئی خاص اس طرح کا اہتمام نہیں کیا، یہ خاص اہتمام حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیوں کیا؟ فقال الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ جس کا حیا فرشتے کرتے ہو، میں اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ اور ایک روایت میں یوں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ عثمان کی طبیعت میں کس قدر حیا ہے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں آنے کی اجازت دوں گا تو وہ حیا کے مارے بیٹھے رہیں گے اور جس کام آئے ہیں وہ کام مجھ سے بیان نہیں کریں گے، اس لیے میں نے ان کی حیا کے سبب ان کا حیا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی اب حیا کیا ہے، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا حیا کیا ہے، یہ حیا شان اور عظمت کیسے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو مار رہا تھا، حضور نے فرمایا اسے کیوں مارتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ حیادار بہت زیادہ ہے، شرمیلا ہے، حیادار ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے مار رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ اس وجہ سے مار رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خبرداری سے نہ مارو، کیا تمہیں علم نہیں ان الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان ہے، جہاں حیا نہ ہو وہاں تو ایمان ہی نہیں ہوتا، اسے حیا کی وجہ سے مارتے ہو، حیا تو ایمان ہے، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرو، اللہ کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ جب طبیعتوں سے حیا نکل جاتی ہے، حیا اللہ کی حیا، رسول کی حیا، دین کی حیا، اسلام کی حیا، ایک مسلمان جب سر عام حرام کرتا ہے یا حرام لیتا ہے یا حرام دیکھتا ہے یا حرام سنتا ہے، اس کا مطلب وہ اندر سے حیا چلی گئی نا، اللہ کی حیا چلی گئی، خوف خدا نہ رہا، شرم نبی نہ رہی، حیا چلی گئی۔ تو حیا جب چلی گئی حضور نے فرمایا پھر جو مرضی کرو، اللہ کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ حیا طبیعت میں نہیں ہے، اللہ کی حیا، رسول کی حیا، اسلام کی حیا، علماء کی حیا، مشائخ
کی حیا، اللہ والوں کی حیا، وہ حیا نہیں ہے، دین کی حیا، علم کی حیا، وہ حیا اٹھ گئی۔ اس وجہ سے اللہ کو بھی اس قوم کی پرواہ نہیں رہی۔ ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کوئی ہمیں جلا رہا ہے، کوئی ہمیں مار رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، تو وہ آہیں، وہ درد، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو رہا، کیونکہ ہماری طبیعتوں میں پھر سے حیا لوٹ کے نہیں آ رہا۔ تو حیا ایمان ہے۔ اب حدیث کو سمجھیں، حضور نے ارشاد فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والا عثمان ہے۔ یعنی جیسا اللہ نے عثمان کو ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان جیسا کسی کو ایمان نصیب نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں انما تغیب عثمان عن بدر، حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، اور امام بخاری 4 مرتبہ اس حدیث کو لائے بخاری شریف میں، بار بار دہرا کے رپیٹ کر کے اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انما تغیب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وكانت مريضة۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ بدری صحابہ کا جو مقام ہے وہ بدر میں شریک نہ ہونے والوں کا مقام نہیں۔ ایسا نہیں کہ تمام صحابہ کا درجہ فضیلت ایک جیسا، ایسا ہرگز نہیں۔ جس کی جتنی قربانی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کا مقام بھی اتنا افضل ہے۔ جس نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں دین کی راہ میں، اس کی عظمت اور منزلت بھی اللہ کے ہاں اتنی ہی بلند ہے۔ تو بدری صحابہ کا ایک مقام ہے اپنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، غزوہ بدر میں شریک، اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور وہ بیمار تھی۔ تو جب وہ جنگ میں جانے لگے تو حضور نے فرمایا میری بیٹی کا خیال رکھو، جنگ میں شریک نہ ہو۔ انہوں نے اطاعت کی۔ اب بات کو سمجھیں، ایک طرف جہاد ہے، ایک طرف کسی کا خیال رکھنا ہے۔ یہی صحابہ کا ایمان تھا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، جو سمجھ آئے وہ دین نہیں ہے، بلکہ سرکار جو فرمائے وہ دین ہے۔ اس وقت حضور کی صاحبزادی کا خیال رکھنا عام معمولی جہاد نہیں ہے، معمولی جہاد نہیں ہے۔ سب سے افضل جنگ ہے اسلام کی جنگ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے سے حضور روک رہے حضرت عثمان غنی کو، کیوں؟ فرمایا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ آئے ہائے، نہیں سمجھ آ رہی۔ آج پڑھے لکھے مولوی، لمبی لمبی داڑھیوں والے، پگڑیاں باندھنے والے، خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، کہتے ہیں جس کو ہم مسلمان کہیں گے وہ کافر، وہ مسلمان ہوگا، اور جس کو کافر کہیں گے وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں اسلام کے۔ وہ آپ کے دلوں سے حضور کے خاندان کی محبت اور خدمت ہی انہوں نے نکال کے رکھ دی۔ میرا یہ شعبہ ہے تبلیغ، آپ بھی مختلف لوگوں کو سنتے ہیں، کبھی غور کریں اس چیز پر کتنی تقریریں ہوتی کہ حضور کے خاندان سے تعلق بھی دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان سے تعلق، ان کی خدمت، ان کی محبت، یہ بھی دین ہے۔ اس چیز کو آپ کے دلوں سے نکالنے پر بھرپور محنت کی گئی ہے اور مزید کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے وضو، غسل، نماز، روزہ ان چیزوں کو دین بنا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ دین سارا کا سارا یہی ہے، استنجے کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، انہیں آپ جب سنیں گے وہ اسی پہ تقریر کر رہے ہوں، شاید اس کے علاوہ دین ہی کوئی نہیں۔ سوچئے، سب سے افضل جہاد ہے، سب سے افضل جہاد غزوہ بدر۔ حضور فرما رہے عثمان نہیں جانا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ حضور کے خاندان سے کیا رشتہ ہے۔ یہ جو ملا طبقہ آپ کو جو دین سمجھا رہا ہے وہ درست دین ہے، جو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں وہ درست دین ہے۔ تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، ورنہ جو ان کا پھر ٹھکانہ ہے وہ آپ کا بھی ٹھکانہ ہے۔ آپ نے انہیں دین سمجھا ہوا ہے،
قرآن نے کہا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا، وہ حلال کو حرام کہتے تھے وہ مان لیتے تھے، وہ حرام کو حلال کہتے تھے وہ مان لیتے تھے۔ آپ بھی نہیں کر رہے، آپ تحقیق نہیں کرتے، بات ٹھیک کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 313 بھی یہی ہے، 3130 بھی یہی ہے، حدیث نمبر 3698 بھی یہی ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3704 بھی یہی ہے، یہی حدیث ہے، حدیث نمبر 4066 صحیح بخاری میں 4 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ سب سے افضل جہاد غزوہ بدر، حضور فرما رہے عثمان میری بیٹی کا خیال رکھو، جہاد میں شریک نہیں ہونا۔ کیوں؟ اب انہیں وجہ نہیں بتائی، ان کا تو امتحان تھا نا کہ آگے سے کچھ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، کہ حضور کی صاحبزادی کا خیال اور ایک طرف سب سے افضل جہاد، ان کا تو امتحان تھا۔ حضرت عثمان غنی نے تو آمنا و صدقنا کہہ دیا، حضور جو فرما رہے سچ ہے، رک گئے۔ انہیں آقا نے بیان نہیں کیا، جب غزوہ بدر ہو گئی اس وقت میرے آقا نے فرمایا، حضرت عثمان غنی آئے، غزوہ بدر ہو گئی، مال غنیمت جمع ہوا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدر وسہمہ، اے عثمان اللہ نے تمہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے کا بھی اجر دے دیا ہے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو جو مال غنیمت ملے گا تمہیں اس کا بھی حصے دار بنا دیا ہے۔ تو سب سے افضل جہاد غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے پر بھی وہ مقام ملنا، اور شریک نہ ہونے پر بھی وہ مال غنیمت مل جانا، یہ کس کے سبب تھا؟ یہ اپنے مولویوں سے پوچھے نا، جنہوں نے اہل بیت کی دشمنی کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا، پوچھیں حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا درجہ کیسے مل گیا؟ حضور کی صاحبزادی کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ تعلق ہے جو آقا علیہ السلام نے سمجھایا ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مقابلے بازی کرو صحابہ کی اور اہل بیت کی، پھر ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے، پھر ہمارے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں شریک ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حاضرین، جب بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی نیت سے آپ مدینے سے نکلے، آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ عمرہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن سال کون سا ہے اور وقت کون سا ہے اس کے بارے وحی نہ کی گئی۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے ساتھ عمرہ کرنا ہے چل پڑے۔ 1500 صحابہ انہوں نے احرام باندھے اور نکل پڑے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے روک دیا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہمیں کیا پتہ آپ جنگ کرنے آئیں یا عمرہ کرنے آئیں۔ اس پر انہوں نے کئی سفیر بھیجے، انہوں نے جا کے انہیں تسلی بھی دی کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ان کے تمام صحابہ نے احرام باندھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا پھر تلواریں ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ تلواریں نیام میں تھیں۔ کبھی تلواریں اس لیے ہیں کہ اگر آپ خیانت کرتے ہیں تو کم از کم وہ اپنا دفاع تو کر سکیں گے، اس لیے تلواریں ساتھ۔ تلواریں نکالی ہوئی نہیں ہیں نیام سے، نیام کے اندر ہے۔ بہرحال وہ کسی طرح سے نہ مانے، قصہ مختصر، جب کسی طریقے سے بھی نہ مانے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ جائیں اور قریش سے بات کریں، چونکہ آپ ان میں نسب کے اعتبار سے قریب آدمی تھے، جو 1500 لوگ تھے ان میں نسب کے اعتبار سے قریش میں قریب ترین آدمی تھے حضرت عثمان غنی، کہ آپ نسباً بھی ان کے قریب ہیں اور آپ ایک معزز انسان ہیں قریش کے درمیان، وہ آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جائیں، آپ ان سے بات کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے مکہ، قریش ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، کہا عثمان ہم آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اب جب کہ آپ آ ہی گئے توجہ کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگتا، آپ بھی ٹھیک نہیں ہے، ذرا توجہ سے بیٹھے ہیں یار۔ حضرت عثمان غنی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب آپ مکہ آ ہی گئے ہیں تو آپ طواف کر لیں،
آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، آپ تو طواف کریں نا، طواف کریں اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں اور طواف کھولیں اور اپنا احرام کھولیں، تو سامنے کعبۃ اللہ ہے جہاں آپ تو طواف کر لیں۔ واہ واہ، کیا حضرت عثمان غنی کا عشق تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہیں کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور کعبہ کا طواف کر کے مدینہ گئے بغیر ہی پاکستان واپس آ جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ان میں ایسی نفرت ہے، باقاعدہ نیت سے جاتے ہم نے مدینے نہیں جانا۔ سنے حضرت عثمان غنی تمہیں مدینے والے کا مقام اور کعبہ کا مقام سمجھا رہے ہیں، سامنے کعبہ کے بیٹھے، فرمایا میں اس کا طواف اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہیں کر لیں گے۔ یہ عقیدہ درست ہے یا وہ جو آپ نے گھڑ لیا ہے؟ آپ عمرے پہ جائیں باقاعدہ نیت کر کے جاتے ہیں ایسا مدینہ نہیں جانا۔ ہاں مدینہ کیوں نہیں جانا؟ ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری دنیا پہ سفر کرے گا لیکن میرے مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کے کون کون جاتا ہے اور مدینہ داخل ہونے کو کس کو اجازت نہیں ملتی، ہمیں پتہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دجال ہر جگہ سفر کرے گا، میرے مدینہ میں داخل ہونے کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے دجال ہے اور دجال کی فوج ہے، اس لیے آپ کو مدینہ میں حاضر ہونے کی اجازت ہی نہیں ملتی۔ ہم آپ کی داڑھیوں پگڑیوں سے کبھی بھی متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ جس دل میں تعظیم رسول نہیں ہے اس کا دین جلا دینے کے قابل ہے۔ جس دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے اس کا دین کفار کا اعلی کار ہے، کفار اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کفار اپنی ہر جنگ میں کامیاب ہے اگر وہ رسول اللہ کے بارے آپ کے دل میں شک پیدا کریں، اور وہ اپنی ہر جنگ میں ناکام ہے اگر وہ سرکار سے آپ کا رشتہ کمزور نہ کر سکے۔ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے وہ نماز کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ حج کا مذاق نہیں اڑاتے، انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ آپ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو مرکز جس نے انہیں دین سے جوڑا ہوا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس مرکز نے انہیں اسلام سے جوڑا ہوا ہے وہ سرکار کی ذات ہے، وہ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے سمجھا دیا، آپ نے فرمایا میں اس کعبے کا طواف کیوں کروں، میں اس کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کر رہے ہیں۔ قریشیوں نے کہا کیوں، اسی کا تو طواف کرنے مدینہ سے نکلے ہیں نا، سامنے کعبہ آ گیا اب بھی طواف نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا ہم اس کعبہ کو کیا جانتے ہیں، رسول اللہ نے اس کعبے کو چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ جب تک حضور ادھر تھے تو بیت المقدس کی طرف نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ کعبہ درمیان میں آ جائے اور یوں بیت المقدس بن جائے، یوں بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا اور کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا۔ فرمایا جب سرکار نے اس سے منہ پھیر لیا اور 17 ماہ تک حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی، حضور نے اس کو پیٹھ کی تو ہم نے بھی پیٹھ کی۔ یہ کعبہ کب کعبہ بنا ہے؟ جب 17-18 ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اور دل میں تمنا ہے کہ کاش اس کعبے سے بدل کے کعبۃ اللہ جو کعبہ خلیل ہے، کعبہ ابراہیم ہے، اس کو ہمارا کعبہ بنا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، ظہر یا عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں مکمل ہو چکی اور آیات نازل ہوتی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولينك قبلة ترضاها، اب ہم آپ کو اسی کعبہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ کعبہ بنانا چاہتے ہیں، ترضاها، جس کو آپ کعبہ بنانا چاہے اس کی طرف چہرہ پھیر لیں۔ اب ادھر بیت المقدس ادھر کعبۃ اللہ، یہ کعبہ مکہ، اب حضور اس طرح بھی پھیر لیتے تو وہ کعبہ بن جاتا کہ نہیں؟
اللہ نے قرآن میں ذکر تو نہیں کیا کعبہ خلیل کی طرح منہ کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ کہتے ہیں سمت کو، ڈائریکشن کو، میرے نبی اسی ڈائریکشن میں ہو جائے جس کو آپ کعبہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضور دونوں کو چھوڑ کے اس طرف چہرہ کر لیتے تو وہ کعبہ بن جاتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا ہم اس کعبے کو کیا جانتے ہیں، اگر سرکار کے بغیر اور سرکار کی نسبت کے بغیر آپ اس کا ہمارے ساتھ تعلق جوڑیں، کوئی رشتہ نہیں ہمارا، اس سے ہمارا رشتہ کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار نے اس کو قبلے کے طور پر پسند کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا عشق، اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے۔ اور بھئی اپنے عقیدے ٹھیک کریں، صحابہ کا عقیدہ اور ہے، جو آپ کو دین سنایا جاتا ہے وہ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حج کا موقع ہے، لاکھوں کا مجمع، جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئی رک گئے، کہنے لگا یا حجر انی اعلم انک تعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ابدا، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کو میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ حضور تجھے چوم رہے ہیں میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، چاہے تو جنتی پتھر ہی کیوں، عمر تجھے کیوں چومتا۔ یہ عقیدے سمجھائے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اس کا طواف کیوں کروں، اگر حضور اس کا طواف نہیں کرتا ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ اگر تاخیر ہو گئی مذاکرات میں اور کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا کہ وہ یہاں سے نہیں لوٹے گا جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب یکے بعد دیگرے آتے گئے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے۔ ایک درخت کے نیچے جس کو شجرہ رضوان کہتے ہیں، رضوان والا درخت یعنی اللہ کی رضا والا درخت، وہاں اللہ کی رضا کا مجدہ صحابہ کرام کو سنایا گیا۔ جب سب بیعت کر چکے یکے بعد دیگرے ایک ایک آتے، سب سے سرکار نے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک مدینہ نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ، جب سب کی بیعت ہو گئی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا ہاتھ ہے حضور کا، غور تو جب وہ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور سے بیعت کرتے تھے نا، حضور ایسے ہاتھ رکھتے تھے، بیعت لی جاتی تھی، حضور کا ہاتھ تھا نا ایسے۔ اللہ، تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، وہ میرے نبی کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا تمہارے ہاتھوں پر، اللہ کا ہاتھ تھا۔ جب سب بیعت کر چکے تو حضور نے ارشاد فرمایا وہی ہاتھ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حضور نے وہ ہاتھ بلند کیا، فرمایا سب بیعت کر چکے، عثمان یہاں موجود نہیں ورنہ وہ پیچھے نہ رہتا، گواہ رہنا کہ میں اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اور عثمان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، وہ ہاتھ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ رشتے آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ آپ کے یہ رکھ لو یہ چھوڑ دو ایسا نہیں ہونے والا، یہ رشتے اتنے مضبوط ہیں، وہ حضور کے خاندان کا رشتہ ہو یا حضور کے اصحاب کا رشتہ۔ یہ خرابیاں تو آپ کے مولوی طبقے نے بعد میں پیدا کی ہے نا، وہاں تو خرابیاں نہیں ہیں، وہاں تو رشتے ایسے جڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ گواہ رہنا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ بیعت رضوان، جب بیعت رضوان مکمل ہوگی اس کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے، لیکن اس میں ایک شان کا اظہار تھا جو ہو چکی تھی۔ اسی طرح حاضرین غزوہ تبوک کا جب موقع تھا، غزوہ امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا اور امام ترمذی نے بھی اور امام حاکم نے بھی، ہر ایک کی سخاوت اپنے اپنے طریقے سے اسلام میں، لیکن حضرت عثمان غنی کو جو اللہ تعالیٰ نے سخاوت میں مقام دیا وہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔
حتیٰ کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا عثمان غنی، غنی آپ کا حصہ بن گیا نام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مدینہ نئے آئے نا تو کنواں ایک ہی تھا جس پر یہودی کا قبضہ تھا۔ حضور نے فرمایا من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، حضور نے فرمایا جو بئر روما، بئر کہتے ہیں کنویں کو، روما کا کنواں خرید کے اللہ کے لیے وقف کر دے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو روما کا کنواں خرید کے اللہ کے لیے وقف کرے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ منہ مانگے داموں سے وہ کنواں خریدا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی تھی تو اس وقت بھی حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر منها فی الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مسجد کی توسیع کے لیے یہ 7 والا پلاٹ خریدے گا اور اس کو مسجد کا حصہ بنا دے گا، اور جو وہ پلاٹ خرید کے مسجد کا حصہ بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ تو اکیلے حضرت عثمان غنی نے وہ ساری رقم ادا کی اور وہ پورا پلاٹ خرید کے مسجد کا حصہ بنا دیا۔ اور اسی طرح جب غزوہ تبوک کا موقع تھا حضور نے ارشاد فرمایا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یجہز جیش العسرہ، اس وقت جب غزوہ تبوک ہو رہی تھی نا اس وقت تنگی تھی مال کی، چونکہ پھل پک چکے تھے، باغات پک چکے تھے اور پورے سال کی محنت ملنے والی تھی، پیسے ختم ہو جاتے ہیں سال کے بعد، وپاری لوگ جانتے ہیں جب فصل کٹنے والی ہوتی ہے اس وقت وہ ادھار پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ تو تنگی کا وقت تھا اس وقت جب غزوہ تبوک ہو رہی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا یہ تنگی والے لشکر کو کون تیار کرے گا، کون سپورٹ کرے گا مال سے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما سامان دیتا ہوں، 100 اونٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمایا انہوں نے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تبوک کے لشکر کو تیار کرے گا؟ وہ پھر کھڑے ہوئے کہا حضور 200 اونٹ بما سامان، لشکر کا سامان، جنگی سامان، ہتھیار، اسلحہ، باقاعدہ پورے اسلحے کے ساتھ لیس 200 اونٹ۔ تیسری بار حضور نے پھر فرمایا کون ہے جو تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں 900 اونٹ بما اسلحہ اور بما لشکر کا سامان پیش کرتا ہوں حضور آپ کی بارگاہ میں۔ 900 اونٹ، ذرا حساب لگا لیں، یہ مویشیوں کی قیمت کبھی نہیں گری، نہ کبھی سستے ہوئے نہ کبھی مہنگے ہوئے، ہزاروں سال پہلے بھی اتنے مہنگے تھے، آج بھی اتنے مہنگے ہیں۔ ہمارے پیسے اوپر نیچے ہوتے ہیں، ان کی قیمت ادھر ہی رہتی ہے۔ ذرا حساب لگا لیں یہ کتنے کے بنے گئے، پھر بما اسلحہ، اور پھر صرف یہی نہیں 100 گھوڑا بھی ساتھ دیا، 1000 کا عدد پورا کر دیا، 200 اوقیہ چاندی حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور مزید اسلحہ اور لنگر اور کھانا اور چیزیں خریدنے کے لیے، اور 1000 سونے کے سکے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پورا لشکر حضرت عثمان غنی نے تیار کیا۔ جب تیار کر دیا تو صحابی فرماتے رأیت رسول اللہ ینزل علی المنبر، فرماتے میں نے دیکھا حضور منبر سے اتر رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، حضور بار بار فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کے جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کے جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بار بار حضور یہی فرماتے جاتے تھے۔ اور جب اللہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا واقعہ پیش، سب کو چھٹی ہے جی، کچھ 4-5 منٹ اوپر جائیں گے، تھوڑی سی گفتگو رہ گئی۔ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں سب سے پہلے عوامی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، لیکن اس میں دوسری زبانیں بھی شامل تھیں۔ وہ کس طرح کی تھی؟ 4-5 سال پہلے، 6 سال ہو گئے، میں نے ایک جمعہ کا خطبہ دیا تھا حضرت عثمان غنی کے اوپر، اس میں میں نے وہ سارے لہجات عرب بیان کیے تھے کہ عرب میں کون کون سے لہجات پائے جاتے تھے۔ تو بعض وقت الفاظ کو تبدیل کر دیتے تھے، معنی تبدیل نہیں ہوتا تھا، لیکن جو اجمی ہوتا وہ سنتا تو وہ کہتا قرآن تو بدل دیا ہے۔ مثلا میں آپ کو 1-2 صورتیں بتاتا ہوں۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ اگر حمزہ کے بعد الف کے اوپر اگر کوئی اعراب آ جائے نا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ کے بعد اگر عین آئے اور عین کے اوپر جزم ہو تو اس کو نون سے بدل دیتے ہیں وہ. مثلا ہم پڑھتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھتے ہیں نا، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں انا انطیناک الکوثر، انطینا. اب جب آپ سنیں گے آپ تو کہیں گے اوے قرآن میں بدل دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ تو یہی کہیں گے نا. ہاں یہ کون پڑھتا تھا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایسے ہی پڑھتی تھی، انا انطیناک الکوثر. حضرت امام حسن بصری بھی یوں ہی پڑھتے تھے، انا انطیناک الکوثر. مانا نہیں بدلتا تھا. یوں ہی سمجھے لاہور کی پنجابی اور ہے، اکاڑے کی پنجابی اور ہے، پنجابی ایک ہی ہے، تھوڑے سے لہجے بدلے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولیے. حضور طواف کر رہے تھے، یمن کے لوگ بھی طواف کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اگر کاف کے اوپر زبر آ جائے اور اس سے پہلے جزم ہو تو وہ اس کو شین سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی اس طرح پڑھے تھے لبیک اللہم لبیک. اور یمنی کیسے پڑھے تھے؟ لبیش اللہم لبیش، شین سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ سنیں گے تو آپ تو کہیں گے اوہ اس نے دین بدل دی ہے. تو اس لیے جاہلوں کا کام نہیں ہے کہ وہ دین میں فتوے جاری کریں. میں تو اکثر کہتا ہوں یہاں ہزاروں امام مسجد پورے پاکستان میں ایسے جن کو استنجے کے مسائل نہیں آتے، اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے آدھے کو کافر کہتا ہے، آدھے کو گمراہ کہتا ہے. جس قوم کے ممبر پہ بیٹھنے والے علم سے اتنے دور ہوں، قوم کا کیا بنے گا؟ تو عرب کے لہجات تھے، لبیش اللہم لبیش، وہ یوں پڑھتے. حضور نے کسی کو نہیں کہا غلط پڑھ رہے، ان کے لہجے تھے. تو حضرت عثمان غنی کے دور میں یوں ہوا، جب اجمی لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سنا نا ایک اس طریقے سے پڑھتا ہے ایک اس طریقے سے، وہ مار کٹائی ہوئی، 2-4 جگہ خوب لڑائی ہوئی. جب لڑائی ہوئی تو کافی جگہ سے شکایتیں حضرت عثمان غنی کے پاس آئیں کہ امت تو آپس میں لڑنے لگ گئی ہے، یہ اسی طرح ہلاک ہو جائے گی جس طرح یہود ہلاک ہوئے. وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے کہ یہ یہودی، وہ کہتا ہے یہ یہودی نہیں ہے. تو آپ مہربانی کریں قرآن کو ایک زبان اور ایک لہجے پر جمع کریں.